السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہم ترجمہ قرآن کریں گے۔ یہ ترجمہ قرآن کی پہلی ویڈیو ہے اور آپ نے ترجمہ قرآن میں وہ شارٹ سمجھنے ہیں جو بہت ضروری ہیں، اور اکثر بیشتر وہ پہلے بھی امتحان میں آ چکے ہیں۔ آپ نے ان کو اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ پہلے تو ترجمہ قرآن کا جو ہے چیپٹر شروع کرنے سے پہلے کچھ آداب ہیں، وہ میں نے ذکر کرنے ہیں۔ قرآن مجید کو چھونے سے پہلے باوضو ہونا ضروری ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو نہ چھوؤ مگر وضو کی حالت میں۔ پھر جب بندہ وضو کر لیتا ہے اور وضو کرنے کے بعد قرآن شروع کرنے سے پہلے تسمیہ پڑھنا پڑتا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ یہ ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھتا ہے، پھر تسمیہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ بھی قرآن شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے۔ تو یہاں پر ہم کچھ آداب آپ کے سامنے لائے ہیں، یہ دیکھیے اگر آپ اس کو۔ تلاوت قرآن مجید کے چند آداب۔ پہلا ہے قرآن مجید کی تلاوت پاک صاف اور باوضو ہو کر کرنی چاہیے، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسرا، قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے تعوذ اور بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ نمبر 3 ہے تجوید کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے، یعنی تلفظ کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا ضروری ہے۔ نمبر 4 ہے تلاوت کرتے ہوئے اللہ اور اس کے کلام کی دل میں عظمت ہونی چاہیے کہ اللہ کی ایک مقدس کتاب ہے۔ اصل میں در حقیقت جب آدمی قرآن پڑھتا ہے تو گویا کہ اللہ سے گفتگو کرتا ہے، اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اس لیے اس کی عظمت ضروری ہے۔ دوسرا، 5واں ہے قرآن مجید کو خاموشی اور توجہ سے سننا چاہیے۔ اور یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جب قرآن مجید پڑھنا تو سنت ہے، لیکن اس کا سننا فرض ہے۔ اگر کوئی پڑھ رہا ہو آواز سے اور آدمی آپ اس کے پاس قریب ہو تو وہ اس کو سننا چاہیے خاموشی کے ساتھ، نہ کہ اس وقت وہ شور و غل میں ہو، چونکہ اس سے بھی ممانعت ہے کہ جب کوئی قرآن پڑھ رہا ہو تو وہاں پر آوازیں جو نا آپس میں بات چیت کرے یا آپس میں ایک دوسرے کو آوازیں دے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اس لیے قرآن مجید خاموشی سے سننا چاہیے۔ آگے ہے 6، سجدے والی آیت پر سجدہ کرنا چاہیے اور سجدہ کرنے کے آداب سیکھنے چاہیے۔ یہاں پر یہ 6 ادب ہے کہ سجدہ جب بھی قرآن مجید کی آدمی تلاوت کر رہا ہو تو تلاوت کرتے وقت کچھ سجدے والی آیت آ جائے تو وہاں پر سجدہ کر لینا چاہیے۔ سجدے کا طریقہ وہی ہے جیسے ہم نماز کے اندر سجدہ کرتے ہیں، ایسے ہی سجدے میں جائے، کم از کم اتنی دیر سجدے میں رہے جتنی دفعہ جو سجدے کے اندر جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں اس کے برابر۔ اگر کوئی تسبیحات پڑھے تو وہ بھی اچھی بات ہے، اگر کوئی نہیں پڑھتا تو کم از کم اتنی دیر سجدہ کرنا صحیح ہے۔ آگے ہے سجدے کے آداب بھی سیکھنے چاہیے کہ سجدہ کیسے کرنا چاہیے، اس کا طریقہ آنا چاہیے۔ تو یہ پیارے بچوں، یہ تو وہ آداب ہیں جو قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے ہیں۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہم جب بھی کلاس کے اندر قرآن مجید پڑھیں، یعنی جو ہے ترجمہ قرآن کا پیریڈ ہو، سبق ہو، تو اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہم باوضو ہوں۔ آگے ہے سورۃ مریم۔ ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں، سورۃ مریم ہے، پہلی سورت ہے ترجمہ قرآن کی اندر 9ویں کلاس میں۔ تو یہاں پر سمجھیے تعارف، سورۃ مریم کا تعارف ضروری ہے، اور یہ بعض دفعہ لانگ بن کے آتا ہے، بعض دفعہ شارٹ بن کے آتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے آپ نے تعارف کو یاد رکھنا ہے کہ ہر سورت کا جو تعارف ہے ترجمہ قرآن کے اندر وہ آپ لازمی یاد کریں۔ اسی طرح مضامین ہیں، مضامین میں سے 2 بھی آ جاتے ہیں، 4 بھی آ جاتے ہیں، اور بعض دفعہ سارے مضامین دے دیتے ہیں، اس لیے مضامین بھی ضروری ہیں، وہ بھی آپ نے یاد کرنے ہیں۔ تو یہاں پر ہے تعارف۔ سورۃ مریم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس کے 6 رکوع اور 98 آیات ہیں۔ اس سورت میں حضرت مریم کا تفصیلی ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام مریم رکھا گیا۔ آگے پیارے بچوں دیکھیں، اہم مختصر مشقی سوالات۔ یہ وہ سوالات ہیں جو پہلے شارٹ میں آ چکے ہیں پچھلے جو ہے امتحانوں میں، تو آپ نے اس کو غور سے سمجھنا ہے۔ یہاں پہ ہے سورۃ مریم کا خلاصہ لکھے۔ یہ جو ہے خلاصہ جو ہے یہ لازمی آتا ہے، اکثر بیشتر سوال یہ لازمی آ جاتا ہے، تو آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے۔ تو مریم کا خلاصہ ہے توحید، رسالت اور آخرت کا بیان۔ یہ 3 چیزیں ہیں، آپ نے اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے۔ اگر سوال نمبر 2 ہے
تو مریم کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ اگرچہ اوپر تعارف میں بھی یہ بات آ گئی ہے، لیکن یہاں پر دوبارہ سمجھیے، تو مریم کو نام یہ اس لیے دیا گیا کہ کیونکہ اس میں حضرت مریم کا تفصیلی ذکر ہے۔ تو یہاں پر حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورت مریم رکھا گیا۔ آگے سمجھیے، ہجرت حبشہ کا سبب کیا تھا؟ یہ سوال بہت زیادہ اہم ہے، اس کو آپ نے بہت اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ مکہ مکرمہ میں صحابہ پر قریش کا ظلم حد سے گزر گیا، تو اس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ ان حالات میں مسلمانوں کو یہاں رہنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، لہذا آپ نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ تو یہ سبب جو ہے یہ آپ نے لازمی یاد کرنا ہے۔ آگے ہے سورۃ مریم کے 2 علمی عملی نکات لکھیں۔ یہ بھی آ جاتا ہے، یہ کم از کم 8 ہوتے ہیں یا 10 ہوتے ہیں، ان میں سے 2 یا 3 یا 4 لازمی آ جاتے ہیں، اس لیے آپ نے کم از کم 5 یاد کرنے ہیں یہاں پر علمی عملی نکات۔ تو آپ نے دیکھنا ہے، پہلا ہے نرم دلی، پرہیزگاری اور پاکیزگی انبیاء کی سنت ہے، یہ ایک ہے علمی عملی نکات میں سے۔ نمبر 2 ہے اللہ فطری اسباب کا پابند نہیں، تو یہ دوسرا ہے۔ اس طریقے سے 2 کم از کم 5 یاد ہونے چاہیے، اگر 2 بھی آ جائے تو آپ کو لکھنے میں آسانی ہوگی، اگر 5 آ جاتے تو آپ 5 لکھ سکیں گے۔ پیارے بچوں، تو اب آپ نے یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ جتنے بھی اس چیپٹر کے اندر مشقی سوالات ہیں وہ آپ نے یاد کرنے ہیں، اور مشق کے اندر جتنی بھی آیات آ رہی ہیں وہ آیات نہیں چھوڑنی ہے آپ نے۔ یہ ایک آپ کا لانگ بھی بن سکتا ہے، شارٹ میں بھی آ جاتی ہیں آیات چھوٹی چھوٹی، وہ بھی آپ نے یاد کرنی ہے، اور اس طریقے سے آپ نے مشق کے اندر جتنی آیات آ رہی ہیں وہ 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، وہ آپ نے لازمی یاد کرنی ہے۔